وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی چترال میں خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وابڈا کی ٹیم اور سعودی فنڈ کی اور جنرل مزمل صاحب کی لیڈرشپ ہے کہ یہ منصوبہ اب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اور چترال کے لوگوں کو پورا سال بجلی مہیا کرے گا۔ جو بجلی اس منصوبے سے پیدا ہوگی وہ سب سے پہلے چترال کے عوام کو ملے گی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ منصوبہ پورا سال، عام طور پہ پانی کے منصوبے پورا سال بجلی پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ منصوبہ پورا سال اتنی بجلی ضرور پیدا کرے گا کہ چترال کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے، اور صرف اس علاقے کی نہیں، پورے چترال کی بجلی جو ہے وہ یہاں سے مہیا کی جائے گی۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ چترال ملک کا وہ حصہ ہوگا جہاں انشاءاللہ کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ منصوبہ سارا سال چلتا رہے گا۔ یہ میں نے کچھ باتیں سنی تھی کہ یہاں بجلی نہیں لگے گی، وہاں بجلی نہیں پہنچے گی، تو میں بڑی وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی پورے چترال کو ملے گی۔ جن گاؤں میں بجلی نہیں ہے وہاں پر بجلی لگائی جائے گی، ان کو بھی بجلی ملے گی، کیونکہ مشکل اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم لائنیں لگا دیتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہوتی، لیکن چترال میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ پورا سال آپ حضرات کو بجلی ملے گی۔ میرا تعلق بھی اسی قسم کے پہاڑی علاقے سے ہے، اسی قسم کی پہاڑی ہے، اسی قسم کا دشوار گزار علاقہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ پوری کوشش کے باوجود آج بھی میرے حلقے میں بہت سی یونٹ کونسلیں ایسی ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں، حکومت کے وسائل محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کی لیڈرشپ ہے، اور میں خاص طور پہ شہزادہ افتخار الدین صاحب کا ذکر کروں گا۔ پہلے ان کے بزرگ میرے ساتھ MNA رہے ہیں، شہزادہ محی الدین صاحب، اب شہزادہ افتخار الدین صاحب ہیں، اور ان کے خاصہ یہ ہے کہ یہ کبھی اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے، یہ علاقے کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ جتنے کام اس دور کے اندر PMLN گورنمنٹ نے اور میاں نواز شریف نے چترال کے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی اور علاقہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس میں اتنے کام ہوئے ہوں۔ یہ آپ کے سامنے لواری ٹاپ کا منصوبہ تھا۔ میں 1973 میں پشاور میں پڑھتا تھا 10ویں کلاس میں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا، اور 45 سال کے بعد اس حکومت نے 28 ارب روپے دے کر اس منصوبے کو مکمل کیا، اور آج آپ حضرات اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جو حکومتیں تختیاں لگاتی ہیں یا باتیں کرتی ہیں یا وعدے کرتی ہیں یا دعوے کرتی ہیں، اور ان حکومتیں جو کام کرتی ہیں۔ یہ آپ حضرات کا حق ہے، یہ دور دراز علاقہ ہے، آپ پاکستان کے شہری ہیں۔ ماضی میں حکومت کے مسائل اب تک نہیں پہنچے، لیکن اس حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں بھی پاکستان میں مشکلات ہوں، جہاں پر کمی ہو، اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور آج الحمدللہ یہ گولڈن گول کا منصوبہ ہے، یہ آپ کی لواری ٹنل کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، گیس کا منصوبہ لگ رہا ہے۔ اس دور دراز علاقے میں انشاءاللہ آپ کو گیس بھی حکومت میسر کرے گی۔ سڑکوں کے منصوبے ہیں، یہ گرم چشمہ کی سڑک ہے، ایک اور سڑک میں اس کا نام بھول گیا ہوں، یہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں، اربوں روپے کی سڑکیں ہیں۔ اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ منصوبہ ہے، جو CPEC کا حصہ بن چکا ہے، جو پچھلی میٹنگ ہماری JCC کی ہوئی ہے پچھلے مہینے، اس میں منصوبہ اپروو ہو چکا ہے، اس کے لیے فنڈنگ میں مہیا کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا، جو گلگت سے لے کر چترال اور چترال سے لے کر آگے یہ سڑک جائے گی۔ یہ CPEC کا منصوبہ ہے، اور اس کو آلٹرنیٹ روٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ چترال کے تمام علاقے جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح ان کا تعلق، ان کا راستہ وہ قائم ہوگا،
اور یہاں سے اسلام آباد کا سفر انشاءاللہ جو ابھی 10-11 گھنٹے کا ہے یہ کم ہو کر 6-7 گھنٹے پہ آ جائے گا. تو یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی نمائندگی بہتر رہی ہے, آپ کی لیڈرشپ بہتر رہی ہے. پاکستان کے عوام نے جو چناؤ کیا تھا میاں نواز شریف کا PMLN کا, وہ چناؤ پاکستان کے حق میں رہا ہے. آج پورے پاکستان کے اندر سڑکیں بھی بن رہی ہیں. جو بجلی کا بحران تھا الحمدللہ وہ ختم ہو چکا ہے. جو گیس کا بحران تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جو ترقی تھی ملک میں جس کی شرح بہت گر گئی تھی وہ بڑھ رہی ہے. تو پاکستان کو ایک صحیح سمت پر ڈال دیا گیا ہے. اب آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے جولائی میں. اگر آپ درست فیصلہ کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے, یہی نمائندگی ہوتی ہے, یہی ملک کی ترقی کا سفر ہوتا ہے. ہم نے جب بھی ملک میں جمہوریت رہی ہے, جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا اور ایسے منصوبے بنتے رہیں گے. تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ جو حکومت نے کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کے لیے یہ اخراجات, یہ 33 ارب کا یہ منصوبہ ہے, یہ چترال کے عوام کے لیے ہے. اگر یہاں سے کوئی بجلی بچی, لائنیں مکمل ہو گئی تو یہ باہر جا کر یہ پاکستان کے دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکیں گے. چترال میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. 10 سے 12 ہزار میگا واٹ جو پاکستان کی اس وقت جو ہم بجلی بناتے ہیں اس کی 50% کے برابر ہے. اس کو ٹائم لگے گا اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے میں, اس کو مکمل کرنے میں, لیکن یہ آپ کے علاقے کا سرمایہ ہے. آپ کے علاقے کا یہ سرمایہ ہے. یہ جو پانی کے منصوبے ہیں جن سے یہ کام ہو سکتا ہے, یہی آپ کے علاقے کو ترقی دے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی بجلی کے بھی منصوبے نہیں لگے ہوئے ان کو مکمل کرنے میں تعاون کریں گے. میں نے افتخار الدین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جو رقم بھی ان کو چاہیے ہو اضافی گاؤں کے لیے یا جہاں پر سسٹم پرانا ہو چکا ہے, جو پیڑوں کا سسٹم ہے بجلی کا, اس کو بدلنے کے لیے وہ رقم انشاءاللہ وفاقی حکومت مہیا کرے گی. تو میں چیئرمین وابڈا کا مشکور ہوں, وابڈا کی ٹیم کا مشکور ہوں. جو ہمارے چینی بھائی جو کانٹریکٹرز ہیں, سعودی فنڈ کا مشکور ہوں. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کی. دیگر بھی جو ٹیمز جنہوں نے یہاں پر کام کیا, اس منصوبے کو کامیاب کیا, آپ کا مشکور ہوں. اتنے دور دراز علاقے میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کی محنت ہے, آپ کی لگن ہے کہ آج الحمدللہ یہ بڑا منصوبہ جو ہے یہ آپ کے سامنے مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس علاقے کو خوشحالی دے گا, پاکستان کے عوام کو خوشحالی دے گا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان میاں شاہد خاقان عباسی نے گولن گول منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے.